بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کعبے کی تعمیر کا کام اور ان کو نبوت کیسے ملی، اس کے بارے میں تفصیل سے تذکرہ کر رہا ہوں۔ کعبے کی دیواروں کو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر تیار کیا تھا۔ پھر بنی زرہم، بنو عملکہ، قصی اور قریش نے اس کی مرمت کی۔ اس بار پھر بارش کی زیادتی کی وجہ سے کعبے کی دیواریں پھٹ گئی تھیں۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کی تھی جب قریش نے کعبے کی عمارت کو، جس کی دیواریں پھٹ گئی تھیں، پھر سے تیار کرنے کا پروگرام بنایا۔ قریش کے تمام قبیلوں نے مل کر کام شروع کر دیا۔ عمارت کے بنانے میں تو سبھی شامل تھے، مگر جب حجر اسود کے دیواروں میں چننے کا موقع آیا تو بڑا جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس لیے ہر ایک یہی چاہتا تھا کہ یہ خدمت ہم ہی انجام دیں۔ حجر اسود ایک پتھر ہے جو کعبے کی دیواروں میں ایک کونے میں لگا ہوا ہے۔ اسی پتھر سے طواف شروع اور ختم ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک پتھر ہے جس کے بارے میں ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے خطاب کر کے کہا تھا کہ تو ایک پتھر ہے، نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ قریش کو یہ جھگڑا 4 دن تک برابر چلتا رہا۔ نوبت یہاں تک پہنچتی کہ تلواریں نکل آتی اور خون خرابے کا خطرہ پیدا ہو جاتا۔ آخر میں 5ویں دن ابو امیہ بن مغیرہ نے، جو قریش میں سب سے بڑی عمر کا تھا، یہ رائے دی کہ کسی کو حاکم بنا کر اس کے فیصلے پر عمل کریں۔ اس رائے کو مان لیا گیا اور طے کیا گیا کہ جو کوئی صبح سویرے سب سے پہلے حرم میں آئے گا وہی سب کا حاکم یا فیصلہ کرنے والا سمجھا جائے گا۔ اللہ کی قدرت کی دوسرے دن صبح سویرے ہی سب سے پہلے جس شخص پر نظر پڑی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ آپ کو دیکھنا تھا کہ حاج الامین رضی ہو کے نعرے لگنے لگے۔ آپ نے اپنی سوجھ بوجھ سے ایسا فیصلہ کیا کہ سب کچھ ہو گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر بچھائی، اس پر پتھر اپنے ہاتھ سے رکھ دیا، پھر ہر قبیلے کے سردار کو کہا کہ چادر کو پکڑ اٹھائے۔ اس طرح اس پتھر کو وہاں تک لائیں جہاں اسے قائم کرنا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے اٹھا کر کونے پر اور طواف کے سیدھے پر لگا دیا۔ آپ کی اس خوبصورت تدبیر سے ایک بھیانک لڑائی کا سلسلہ شروع ہوتے ہوتے رک گیا، ورنہ اس وقت کے عربوں میں ریوڑ کے پانی پلانے، گھوڑوں کو دوڑانے، شیر سیاری میں ایک قوم سے دوسرے قوم کا اچھا بتانے جیسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایسی بھیانک لڑائیاں چھڑتی تھی کہ 20 برس تک ختم ہونے کا نام نہ لیتی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اب ایک نئی تبدیلی پیدا ہو گئی تھی۔ اب آپ کی توجہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے اور اپنے ماحول کی اخلاقی اور مذہبی گراوٹ پر غور کرنے کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ آپ برابر سوچا کرتے، میرے قوم کے لوگ بتوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں؟ ان کی یہ برائی کیسے دور ہو؟ انہیں کیسے بتایا جائے کہ سچی خدا پرستی کی راہ کیا ہے؟ یہ اور اسی قسم کے سوال آپ کے دل و دماغ کو پریشان کیے رہتے تھے۔ اس غور و فکر کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ تنہائی پسند ہوتے چلے گئے۔ مکہ مکرمہ سے 3 میل کی دوری پر ایک غار تھا جسے غار ہرا کہتے ہیں۔ آپ اکثر وہاں جا کر اکیلے بیٹھنے لگے، پانی اور ستو لے کر جاتے، عبادت کرتے، ذکر میں مشغول رہتے، غور و فکر کرتے، اور جب تک پانی اور ستو ختم نہ ہو جاتے شہر میں نہ آتے۔ ایک دن آپ ہرا کے غار میں عبادت میں لگے تھے۔ آپ 40 سال کے ہو چکے تھے۔ 8 ربیع اول کی تاریخ تھی۔ 12 فروری مطابق کہ آپ کے سامنے اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ظاہر ہوا۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ روح الامین نے کہا، محمد خوشخبری قبول کرو، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا،
پڑھ۔ آپ نے فرمایا میں پڑھ نہیں سکتا۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر اتنا کھینچے کہ آپ تھک گئے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا اور کہا پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھ تیرا رب بڑا بزرگ ہے جس نے قلم کے ذریعے سکھایا اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہی سب سے پہلی وحی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے بعد گھر تشریف لائے۔ اس وقت آپ کے دل کی دھڑکنیں بہت تیز تھیں۔ آپ نے حضرت خدیجہ سے فرمایا مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ۔ آپ کو کمبل اڑا دیا گیا۔ جب آپ کو کچھ سکون ہوا تو آپ نے حضرت خدیجہ سے پورا قصہ سنایا اور فرمایا مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا نہیں، ہرگز نہیں، آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں، خدا آپ کو رسوا نہ کرے گا۔ آپ رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہیں، لوگوں کے بوجھ کو آپ خود اٹھاتے ہیں، فقیروں اور مسکینوں کی آپ مدد کرتے ہیں، مسافروں کو مہمان نوازی کرتے ہیں، انصاف کے لیے آپ لوگوں کی مصیبتوں میں کام آتے ہیں۔ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے دل کی اطمینان کی ضرورت ہونے کی وجہ سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لے کر اپنے رشتہ دار چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں۔ ورقہ بن نوفل بڑے دیندار عیسائی تھے جو اپنے دین کی جاہلی باتوں کو چھوڑ کر کسی نئے نبی کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ تورات پر انہی کی گہری نظر تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ بن نوفل کے سامنے جبرائیل امی کے آنے کا، وحی لانے کا پورا قصہ سنایا۔ ورقہ جھٹ سے بول اٹھا یہی ہے وہ ناموس، یعنی کہ چھپے بھیدوں کا جاننے والا فرشتہ جو موسیٰ علیہ السلام پر اتارتا تھا۔ اے کاش میں جوان ہوتا، اے کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب قوم آپ کو نکال دے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ بولے ہاں، اس دنیا میں جس کسی نے ایسی تعلیم پیش کی اس سے شروع میں لوگوں نے دشمنی کی ہے۔ کاش میں ہجرت تک زندہ رہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی مدد کروں۔ اس وقت ورقہ بہت ہی بوڑھے ہو چکے تھے، آنکھوں کی روشنی بھی ختم ہو چکی تھی۔ اس واقعے کے کچھ ہی دن بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل امین کا آنا لگ بھگ 6 مہینے تک رکا رہا۔ وحی کا انتظار آپ کو رہنے لگا، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل امین آئے اور پھر آتے رہے اور آپ کو اطمینان دلاتے رہے کہ آپ کا چناؤ رسولوں کی حیثیت کر لیا گیا ہے، آپ کو رسولوں میں شامل کر لیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد عرب میں اسلام کی تبلیغ زوروں شوروں سے شروع کر دی گئی۔ حرا کے غار میں پہلی وحی کی نازل ہونے کے بعد کچھ دنوں تک کوئی وحی نہیں آئی۔ اس کے بعد سورہ مدثر کے شروع کی کچھ آیتیں نازل ہوئیں۔ اے کملی اوڑھنے والے، اٹھ اور لوگوں کو گمراہی سے انجام سے ڈرا اور اپنے رب کی بزرگی اور بڑائی بیان کر، اور لباس کو پاک کر اور بتوں سے الگ رہ، اور زیادہ حاصل کرنے کی نیت سے کسی کے ساتھ احسان مت کر، اور اپنے رب کے معاملے میں تکلیف اور مصیبت پر صبر اختیار کر۔ نبوت کے کام پر لگائے جانے کی یہ شروعات تھی۔ اب باقاعدہ حکم مل گیا تھا کہ اٹھو اور بھٹکی ہوئی قوم کو اس کی کامیابی اور نجات کا راستہ دکھاؤ، اور لوگوں کو خبردار کر دو کہ کامیابی کی راہ صرف ایک ہی ہے، یعنی ایک اللہ کی بندگی۔ جو کوئی اس راہ کو اپنائے گا وہی کامیاب ہوگا، اور جو کوئی اس کے علاوہ کوئی اور راہ اپنائے اسے آخرت میں برے انجام سے ڈراؤ۔ یہاں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی زندگی شروع ہوتی ہے۔ نبوت کے کام پر لگا دیے جانے کے بعد سب سے پہلا مرحلہ یہ تھا کہ صرف ایک خدا کی بندگی اور باقی سینکڑوں خداؤں کا انکار کر دینے کی، یعنی
اسلام کی دعوت دی جائے۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان لوگوں کو دعوت و تبلیغ کے لیے چنا جو آپ سے اب تک بہت قریب رہے تھے اور آپ کے خلاف آپ کی سچائی اور آپ کی ایمانداری کو خوب اچھی طرح جانتے سمجھتے تھے۔ ان لوگوں کو آپ کی ذات پر اتنا یقین تھا کہ آپ کی فرمائی ہوئی بات کا آسانی سے انکار کر دینا ان کے لیے ممکن نہ تھا۔ ان لوگوں میں سب سے زیادہ آپ کے سچے برے ہر وقت کی ساتھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، پھر اس کے بعد حضرت علی، حضرت زید اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سائے کی طرح ساتھ رہنے والے آپ کے چچیرے بھائی تھے۔ حضرت زید آپ کے چہیتے غلام تھے اور مبیلے بیٹے بھی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ کے ہر وقت کے اٹھنے بیٹھنے والے دوست تھے۔ آپ نے جب ان لوگوں تک اپنا پیغام پہنچایا تو ان لوگوں نے اس طرح مان لیا جیسے انتظار میں ہوں کہ آپ کہیں اور وہ ایمان لائیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمرو بن عباسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن سعد بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کچھ دنوں کے بعد ہی مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی مالدار تھے، تجارت کرتے تھے۔ مکہ میں ان کی بزادی کی دکان بھی تھی، یعنی کہ کپڑے کی دکان تھی۔ لوگوں سے ان کا میل ملاپ تھا، ان کا اثر بھی بہت تھا۔ ان کی تبلیغ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ پھر حضرت ابو عبیدہ امیر بن عبداللہ بن جراح بھی مسلمان ہو گئے۔ عورتوں میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چچا عباس کی بیوی ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق کی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔